امام ابو یوسف کی سیرت سے ایک تو ماشاءاللہ یہ خود بڑے ذہین تھے، پڑھنا چاہتے تھے، مگر بچوں کو طالب علم کو اسپانسر کرنا، جو مدرسہ بغداد مدرسہ نظامیہ جو تھا وہ ایک بزنس مین نے، ایک وزیر تھا، نظام الملک طوسی نے یہ مدرسہ بنایا، اور اسی مدرسے میں غوث پاک پڑھے، اسی مدرسے میں امام غزالی پڑھے، اسی مدرسے میں اور کتنے امام فخر الدین رازی پڑھے، امام احمد شیرازی پڑھے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک مدرسہ بنا کر پڑھانے والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میں کس کس نے پڑھا اور اس نے پڑھ کر کہاں کہاں دین پہنچا دیا، تو یہ بزنس مین کی کیسی انویسٹمنٹ تھی۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ بزنس مین بھی تھے اور امام بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ شاگرد بڑا ہوشیار ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ منع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسے کما کے لاؤ، تو انہوں نے ان کے والدین کو کہا کہ بھائی سارے پیسے میں دوں گا، یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس کو عالم بناؤں۔ امام اعظم نے استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگرد کو اسپانسر کیا، اور کیسی اسپانسرشپ تھی کہ پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے فقہ حنفی کو پہنچا دیا، اور ان کے اتنے بڑے بڑے شاگرد، اب دیکھیں امام شافعی ان کے شاگرد بنے، تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمیں طلباء علم دین کو اسپانسر کرنا چاہیے۔ ہم عالم نہیں بن سکتے، ہم نے کون سا دین کا بڑا کام کر لیا، ہم ان علماء کو اگر اسپانسر کرتے ہیں، کوئی مدرسہ بناتے ہیں، کوئی جامعہ بناتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کل اس میں کون آگے جا کے شیخ الحدیث بنے گا، کون جا کے دین کا اتنا بڑا مبلغ بنے گا۔ اگر آج کے دور کی بھی مثال لے لیں تو قبلہ مفتی قاسم صاحب ہمارے سامنے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے دیگر مفتی کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھے ہیں نا، اب جس مدرسے میں جس نے پیسے دیے تھے اور اس پہ پڑھ کر یہ کہاں پہنچ گئے کہ اب ان کے کتنے شاگرد ہیں، کتنے مفتی بن رہے ہیں، کتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ وہ اسپانسرشپ ہے، یہ وہ نیکی ہے۔ اور پھر آج کے دور میں دعوت اسلامی یہ نعمت مل گئی کہ